ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. توفیق الہی اپنے مرشد پاک کی برکت سے حکیم الامت مجدد الملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مواعظ کا سلسلہ چل رہا ہے. الکمال فی الدین للنساء کے نام سے حضرت کا یہ بات چل رہا ہے، جس میں بات چل رہی تھی کہ اللہ والوں کے کلام میں نور ہوتا ہے اور فاسق فاجر کا جو کلام ہے اس کے اندر ظلمت ہوتی ہے، چاہے وہ کتنی ہی اچھی باتیں کیوں نہ کرے. اس پر ایک واقعہ بیان فرمایا کہ ایک بزرگ کے صاحبزادے تحصیل علم کے لیے کہیں باہر گئے تھے. جب وہ فارغ ہو کر واپس ہوئے اور پورے عالم ہو گئے تو اپنے والد صاحب کے پاس آئے. انہوں نے ان سے فرمایا کہ بھائی تم واعظ کہو. چنانچہ صاحبزادے نے واعظ کہا اور بڑے بڑے عالی مضامین بیان کیے، مگر کسی پر کچھ بھی اثر نہ ہوا. جب وہ واعظ کہہ چکے تو ان کے والد صاحب منبر پر تشریف لائے اور واعظ سے پہلے انہوں نے اپنا واقعہ اسی رات کا بیان فرمایا کہ رات ہم نے روزے کی نیت کی تھی، سحری کے لیے کچھ دودھ رکھ دیا تھا، مگر بلی آئی اور سارا دودھ پی گئی. بس اتنا ہی فرمانا تھا کہ سارا مجمع تڑپنے لگا، کیفیت طاری ہو گئی. اس کے بعد ان بزرگ نے اپنے صاحبزادے سے فرمایا کہ صاحبزادے، سننے والے پر قلب کا اثر پڑا کرتا ہے کہ دل میں کیا ہے، دل کی کیفیت کا اثر ہوتا ہے، الفاظ کا اثر نہیں ہوتا. تم نے اب تک علم الفاظ حاصل کیا ہے، اب قلب کے اندر بھی اس علم کو پہنچانا چاہیے. اہل اللہ کے کلام سے یہ ضرور نہیں کہ آنکھوں سے آنسو نکلنے لگیں، بلکہ اہل دل کے کلام سے سامعین کے دل آنسوؤں سے بھر جاتے ہیں یعنی دلوں میں رقت طاری ہو جاتی ہے. غرض تجربہ اور مشاہدے سے یہ بات ثابت ہے کہ بزرگوں کی تصانیف سے بھی قریب قریب وہی فائدہ ہوتا ہے جو ان کے پاس رہنے سے ہوتا ہے. وہ بالکل اس کے برابر نہ ہو مگر اس کے قریب ضرور ہوگا. تو اگر عورتوں کو بزرگوں کی صحبت میسر نہ آ سکے تو ان کے ملفوظات اور احوال موجود ہیں، ان کو دیکھتی رہا کریں. انشاءاللہ تعالی ضرور کمال حاصل ہوگا. اور مردوں کو بھی بزرگوں کی تصانیف اور ان کے ملفوظات و احوال کا مطالعہ کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ ہر شخص کو اتنی مہلت نہیں ملتی کہ جو ان کے پاس جا کر رہے. عارف شیرازی رحمۃ اللہ علیہ نے گویا اس زمانے کے واسطے فرمایا، دری زمانہ رفیقے کے خالی از خللست، سراہی میں ناب و سفینہ غزلست. کہ اس زمانے میں جو رفیق حلل سے خالی ہے وہ کتاب، ذکر و شغل، طاعت و عبادت اور بزرگوں کے ملفوظات ہیں. یعنی شراب میں ناب سے مراد ذکر و شغل اور طاعات و عبادات ہیں، اور سفینہ غزل سے مراد اہل عشق کے ملفوظات ہیں. اس میں حضرت حافظ رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب کو رفیق بتلایا ہے. اس سے معلوم ہوا کہ جو فائدہ رفیق سے ہوتا ہے وہ اس کتاب سے بھی ہوتا ہے. اور شیخ بھی رفیق طریق ہوتا ہے، تو جس کو شیخ میسر نہ ہو وہ کتابوں کو رفیق بنائے. بس الحمدللہ کہ اس سوال کا جواب ہر پہلو سے مکمل ہو گیا کہ عورتوں کے لیے معیت صادقین کی کیا صورت ہوگی. حاصل جواب کا یہ ہوا کہ جن کے محارم میں کوئی کامل موجود ہو وہ تو اس کی صحبت اختیار کریں، اور جن کے محارم میں کوئی کامل نہ ہو وہ اس کی تلاش کریں کہ کوئی عورت کامل فی الدین ملے تو اس کی صحبت سے فائدہ اٹھائیں، اور جس کو دونوں باتیں میسر نہ آئیں
وہ بزرگوں کے کلام اور ملفوظات اور قصص و احوال کا مطالعہ کریں۔ بس ان عورتوں کے لیے بھی اس آیت کا بیان مکمل ہو گیا۔ اب میں نے ان کو بھی کمال دین حاصل کرنے کا آسان سے آسان طریق بتلا دیا۔ اب آگے ان کی ہمت ہے کہ عمل کریں یا نہ کریں۔ بس مضمون تو ختم ہو گیا، اب اس ایک زنابہ رہ گیا، اس کو بیان کر کے میں اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ اور وہ زنابہ ایک طالب علمانہ اشکال و جواب ہے جس کو طلباء و اہل علم خوب سمجھ لیں گے۔ اشکال یہ ہے کہ قرآن سے تو معلوم ہوتا ہے کہ عورتیں کامل ہو سکتی ہیں، چنانچہ الصادقین والصادقات اس پر دلالت کر رہا ہے، اور ایک حدیث میں بھی ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ مردوں میں تو بہت لوگ کامل ہوئے، لیکن عورتوں میں بجز مریم علیہ السلام اور آسیہ فرعون کی بیوی کے اور کوئی کامل نہیں ہوئی۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی فضیلت تمام عورتوں پر ایسی ہے جیسے سرید کی فضیلت تمام کھانوں پر۔ تو اس سے علماء نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا کمال بھی سمجھا ہے کہ وہ بھی کامل ہیں۔ بہرحال اس حدیث سے معلوم ہوا کہ عورتیں کامل ہو بھی سکتی ہیں اور اس کا وقوع بھی ہوا ہے، وہ ان میں کامل افراد بنسبت مردوں کے کم ہیں، مگر ایک حدیث سے یہ مفہوم ہوتا ہے کہ عورتیں کامل ہو ہی نہیں سکتی۔ اور وہ حدیث یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار عورتوں کو خطاب کر کے فرمایا کہ میں نے عورتوں سے بڑھ کر کوئی ناقص العقل اور ناقص الدین ایسا نہیں دیکھا کہ جو ہوشیار مرد کی عقل کو جلدی زائل کر دیتا ہو۔ یعنی حالانکہ دین میں بھی ناقص ہے، عقل میں بھی ناقص ہے، لیکن بڑے بڑے عقل مند مردوں کو بیوقوف بنا لیتی ہے، اس کی عقل کو زائل کر دیتی ہے۔ اس پر عورتوں نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری عقل اور دین میں کیا نقصان ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا عورتوں کی گواہی مردوں کی گواہی سے آدھی نہیں؟ یعنی دو عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر ہے تو آدھی گواہی ہے؟ انہوں نے کہا کہ بے شک۔ آپ نے فرمایا کہ یہ تو ان کی عقل کا نقصان ہے کہ دو عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر شمار کی گئی، اور کیا جب تم کو حیض آتا ہے یعنی معذوری کے ایام تو تم روزہ اور نماز چھوڑ کر نہیں بیٹھ جاتی؟ انہوں نے کہا بے شک۔ فرمایا کہ یہ تمہارے دین کا نقصان ہے۔ اس حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے ناقص ہونے کا جو سبب بیان فرمایا وہ ایسا سبب ہے کہ جس سے کوئی عورت بھی خالی نہیں، لہذا لازم آتا ہے کہ عورتوں میں کوئی بھی کامل نہ ہو سکے، حالانکہ قرآن میں اور دیگر احادیث سے ان میں بھی کاملات کا وجود معلوم ہوتا ہے۔ یہ اشکال عرصے سے میرے ذہن میں تھا، مگر اس کا کوئی شافی جواب اب تک ذہن میں نہ آیا تھا، اسی لیے اس اشکال کو اب تک میں نے کہیں بیان نہ کیا کہ خام خواہ دوسروں کو بھی کیوں پریشان کروں۔ الحمدللہ اس وقت جواب ذہن میں آ گیا، اس لیے میں نے اشکال کو بھی بیان کر دیا اور جواب بھی عرض کرتا ہوں۔ اس کا حاصل یہ ہے کہ کمال کی دو قسمیں ہیں، ایک کمال اختیاری اور ایک کمال غیر اختیاری۔ اس نقصان کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک اختیاری ایک غیر اختیاری۔ جس طرح کمال کی دو قسمیں اختیاری غیر اختیاری، اسی طرح نقصان کی دو قسمیں اختیاری اور غیر اختیاری۔ اور انسان مکلف ہے تحصیل کمال اختیاری کا، اپنے اختیار سے جو چیز حاصل کرے، جو کہ امر مکتسب ہے، اور مکلف ہے ازالہ نقصان اختیاری کا، کہ جس نقصان سے اختیاری طور پر بچ سکتا ہو۔ اب معذوری کے ایام ہو تو عورت کو آنے اس کے اختیار میں نہیں ہے، تو یہ معذوری غیر اختیاری ہے۔ اور کمال غیر اختیاری کی تحصیل اور نقصان غیر اختیاری سے اجتناب کا انسان مکلف نہیں۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالی کسی شخص کو اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے، لیکن یہ ضرور ہے کہ کمال غیر اختیاری کے حاصل نہ ہونے سے عورتوں کو گناہ نہ ہوگا، لیکن گناہ نہ ہونے سے اس کا موجب نقصان نہ ہونا لازم نہیں۔ بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے نہ ہونے سے گناہ نہیں ہوتا، لیکن نقصان
ضرور ہے، مثلا ایک آدمی طبعاً بزدلی، ایک آدمی میں طبعاً بزدلی اور خوف زیادہ ہے، جس کی وجہ سے وہ جہاد نہیں کر سکتا، اس صورت میں اس کو گناہ تو نہ ہوگا، لیکن یہ نقصان ضرور ہے، اور مجاہدین کے برابر وہ شخص نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ ڈرنے والا ہے، اس کے اندر خوف ہے۔ بس قرآن میں جو عورتوں کو کامل کہا گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ کمال مکتسب کا درجہ ان کو حاصل ہو سکتا ہے، اپنی کوشش سے جو کمال حاصل کیا جائے تو وہ کمال مکتسب کہلاتا ہے۔ اور حدیث میں جو ان کو ناقصات الدین کہا گیا اس میں نقصان غیر اختیاری کو بیان کیا گیا، اور کمال مکتسب اور نقصان غیر اختیاری کے جمع ہونے میں کوئی اشکال نہیں۔ اب یہ سوال رہا کہ دوسری حدیث میں جو فرمایا گیا کہ مردوں میں تو بہت کامل ہوئے اور عورتوں میں بجز مریم علیہ السلام و حضرت عائشہ کے اور کوئی کامل نہیں ہوا، تو اس سے متبادر یہ ہوتا ہے کہ ان دونوں میں کمال کا وہی درجہ تھا جو مردوں میں تھا، کیونکہ جس کمال کو مردوں کے لیے یہ ثابت کر کے عورتوں سے اس کی نفی کی گئی، حدیث میں صیغہ استشہاد، حدیث میں صیغہ استثناء کے ساتھ اسی کمال کو ان دونوں کے لیے ثابت کیا گیا۔ اگر یہ مطلب نہ ہو تو ان کے استثناء کرنے کے کچھ معنی نہ ہوں گے، اور جب یہ مطلب ہوا کہ ان دونوں کو کامل مردوں کے برابر کمال حاصل تھا تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ان میں نقصان عقل اور نقصان دین کا وہ سب غیر اختیاری موجود نہ تھا جو سب دوسری عورتوں میں موجود ہے؟ اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ ممکن ہے کہ ان میں وہ نقصان غیر اختیاری موجود نہ ہو، یعنی عقل بھی ان کی کامل ہو اور ایام بھی ان کو نہ آتے ہوں، اور خدا تعالیٰ کی قدرت سے یہ کچھ بعید نہیں، اور دوسرے ممکن ہے کہ ان میں بھی نقصان غیر اختیاری موجود ہو، لیکن ان میں کوئی ایسا کمال ہو جس سے اس نقصان غیر اختیاری کی تلافی ہو گئی ہو۔ اب میں اس مضمون کی زیادہ تفصیل نہیں کرتا، بس لوگ سمجھ گئے، بس اتنا ہی کافی ہے، جس کی سمجھ میں نہ آیا ہو وہ ان سے سمجھ لے۔ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی ایسا ہی کیا کرتے تھے کہ کسی دقیق مضمون کی تقریر ایک بار فرما دیا کرتے، اس کے بعد اگر کوئی اس کے متعلق سوال کرتا تو آپ فرما دیتے کہ بھائی فلاں شخص اس کو سمجھ گیا ہے، اس سے سمجھ لو۔ البتہ یہاں ایک سوال اور رہ گیا، اس کو بھی حل کر دینا چاہیے، وہ یہ کہ اس تقریر سے یہ تو معلوم ہوا کہ نقصان غیر اختیاری بھی موجب نقص ہے، حالانکہ بعض احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نقصان غیر اختیاری موجب نقص نہیں۔ چنانچہ ایک حدیث میں آیا ہے کہ جب کسی شخص کا کوئی ورد ہو اور وہ سفر کرے یا بیمار ہو جائے اور سفر یا بیماری کی وجہ سے ورد ناغہ ہو جائے تو حق تعالی ملائکہ سے فرماتے ہیں کہ اس کا ثواب پورا ہی لکھو، یعنی سفر اور بیماری میں گو ورد کا ناغہ ہو جاتا ہے مگر ثواب ان دونوں کے برابر ہی ملتا ہے، جس میں ان دنوں کے برابر ہی ملتا ہے جس میں ورد کا ناغہ نہیں ہوتا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ غیر اختیاری عذر کی وجہ سے اگر اعمال میں کمی آئے تو ثواب کم نہیں ہوتا۔ پھر اس کی کیا وجہ کہ حیض وغیرہ میں عورتوں کی نماز ناغہ ہوتی ہے تو اس کو نقصان دین، تو اس کو نقصان کا سبب شمار کیا گیا، اور وہ بھی تو آزار غیر اختیاری ہیں، لیکن بظاہر ان کا غیر اختیاری ہونا سفر سے زیادہ ہے، کیونکہ سفر من وجہ اختیاری ہے اور من وجہ غیر اختیاری، یعنی سفر شروع کرنے کے بعد تو اوقات پر قبضہ نہیں رہتا اور مجبوراً اوراد ناغہ ہو جاتے ہیں، لیکن سفر کا شروع کرنا تو اختیاری امر ہے، اگر ہم سفر ہی نہ کرتے تو اس کی نوبت نہ آتی۔ بس سفر انتہاءً غیر اختیاری ہے اور ابتداءً اختیاری ہے جب شروع کیا جائے۔ یہ سوال میرے ذہن میں ابھی آیا ہے اور جواب بھی اسی وقت ذہن میں آیا، وہ یہ کہ عذر کی دو قسمیں ہیں، ایک عذر اتفاقی اور دوسرے عذر مستمر۔
قانون شریعت میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ عذر اتفاقی اور عذر مستمر میں فرق ہے۔ عذر اتفاقی سے ثواب کم نہیں ہوتا اور عذر مستمر موجب نقصان اجر ہوتا ہے۔ چنانچہ موت سے بڑھ کر عذر غیر اختیاری کون سا ہوگا؟ لیکن نصوص سے معلوم ہوتا ہے کہ موت سے اجر و ثواب منقطع ہو جاتا ہے، ادھر روح پرواز کی اعمال کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ چنانچہ ایک حدیث میں ہے کہ دو شخص ایک ساتھ اسلام لائے تھے اور دونوں کے اعمال بھی برابر تھے۔ ان میں سے ایک صاحب تو کسی غزوے میں شہید ہو گئے اور دوسرے ان کے بعد ایک ہفتے کے فاصلے سے انتقال کر گئے۔ صحابہ کو یہ خیال ہوا کہ پہلا شخص شہید ہو کر مرا ہے اور یہ بستر پر مرا ہے، اس لیے شاید اس کا درجہ اس سے کم ہے، تو انہوں نے دوسرے کے حق میں یہ دعا کی، اللہم الحقہ بصاحبہ، کہ اے اللہ اس کو بھی اس کے ساتھی کے درجے میں پہنچا دے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس نے جو اس کے بعد ہفتے بھر نیک اعمال کیے، نمازیں پڑھی، روزے رکھے اور تہجد کی نماز پڑھی، یہ اعمال کہاں چلے گئے؟ یعنی اس تم نے اس کے لیے پہلے شخص کے برابر ہونے کو کیوں نہ دعا کی؟ اس نے جو اس کے بعد اعمال کیے اس کا ثواب بھی تو اس کے نامہ اعمال میں لکھا گیا، تو یہ اس سے بڑا ہوا ہے۔ چنانچہ آپ نے اس شخص کے بارے میں تصریحاً بھی فرمایا کہ واللہ دونوں کے درجے میں ایسا تفاوت ہے جیسا زمین اور آسمان کے درمیان تفاوت ہے، کہ وہ ایک ہفتہ زیادہ زندہ رہا۔ رہی یہ بات کہ پہلا شہید تھا اور یہ شہید نہیں ہوا، تو اس سے اس کا درجہ کم ہونا لازم نہیں آتا، کیونکہ شہادت کے لیے یہ بھی تیار تھا، جہاد میں دونوں شریک ہوئے تھے۔ اب یہ اور بات ہے کہ اس کا وقت آ گیا تھا، وہ شہید ہو گیا، اس کا وقت نہ آیا تو یہ قتل ہوا۔ اس کا وقت نہ آیا تھا، یہ قتل نہ ہوا، مگر نیت دونوں کی برابر تھی، اس لیے شہادت کا اجر اس کے لیے بھی ہے۔ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ موت سے اجر منقطع ہو جاتا ہے، اور ایک حدیث سے اس کی تصریح بھی ہوتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومن کا اجزائے دین میں مومن کا اجر موت سے منقطع ہو جاتا ہے بجز تین کے، پس مرض اور سفر اتفاقی عذر ہے، ان سے اجر کم نہیں ہوتا، اور حیض و نفاس وغیرہ عذر مستمر ہے، اور عذر مستمر سے اجر کم ہو جاتا ہے۔ اور راز اس میں یہ ہے کہ عذر اتفاقی ابتدائے عمل کے وقت ذہن میں نہیں ہوتا۔ جب آدمی کوئی عمل بنیت مداومت شروع کرتا ہے تو اس کے ذہن میں یہ بات ہرگز نہیں ہوتی کہ اگر میں سفر میں جاؤں گا یا بیمار ہو جاؤں گا تو یہ عمل نہ کروں گا، کیونکہ سفر اور مرض عارضی امور ہے۔ اصل حالت یہی ہے کہ انسان تندرست رہے اور اپنے گھر میں رہے، اس لیے نیت دوام کی باقی رہتی ہے۔ پھر جب اتفاقاً عذر پیش آتا ہے تو اس کو ثواب پورا ملتا ہے، اور دوسرے یہ کہ سفر اور مرض کا کوئی خاص وقت نہیں ہوتا۔ ممکن ہے کہ آدمی برسوں بھی سفر نہ کرے، نہ بیمار ہو، اس لیے ایام سفر اور مرض کو عمل سے مستثنی کرنے کی طرف انتفاع نہیں ہو سکتا، پس وہ دن بھی اس کے ذہن میں عمل ہی کے لیے مقرر تھے، مگر اتفاق سے ناغہ ہو گیا، بخلاف حیض و نفاس وغیرہ کے کہ یہ اعذار مستمرہ ہیں جو ہمیشہ ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ نیز اکثر ان کے اوقات بھی معین ہوتے ہیں، پس عورتیں جب نماز پڑھنا شروع کریں گی ان کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ حیض و نفاس کے وقت نماز کو چھوڑ دیں گے، تو ان کی نیت دوام نہیں ہوتی۔ یہ نیت کسی عورت کی نہیں ہوتی کہ میں ان دنوں میں بھی نماز پڑھوں گی،
ایسے ہی موت کا آنا یقینی ہے مگر وقت معلوم نہیں، مگر ہر شخص جس کام کو شروع کرتا ہے اس کی نیت یہی ہوتی ہے کہ جب تک زندہ ہوں یہ کام کرتا رہوں گا۔ یہ نیت کوئی نہیں کرتا کہ موت کے بعد بھی عمل کرتا رہوں گا، اور اگر ایسی کوئی نیت کرے تو معتبر نہیں، کیونکہ وہ محض الفاظ ہی الفاظ ہیں۔ نیت اور عزم کا درجہ اس میں کبھی نہیں ہو سکتا، اور اس نیت کی مثال ایسی ہے جیسے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک شاگرد سے فرمایا تھا کہ مجلس املا میں سب لوگ سوال کرتے ہیں اور تم کچھ سوال نہیں کرتے۔ اس نے کہا انشاءاللہ تعالیٰ اب سے میں سوال کروں گا۔ چنانچہ ایک دن حضرت امام صاحب نے یہ مسئلہ بیان کیا کہ روزہ غروب ہونے کے ساتھ فوراً افطار کرنا چاہیے، تو وہ طالب علم صاحب پوچھتے ہیں کہ حضرت اگر کسی دن سورج ہی غروب نہ ہو تو پھر فوراً افطار کیسے کریں؟ تو امام ابو یوسف نے فرمایا کہ بس آپ خاموش ہی رہیں، آپ کے بولنے کی زیادہ ضرورت نہیں۔ اللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل وارزقنا اجتنابه۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، والفوز بالجنة والنجاة من النار۔ اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان ولا حول وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله، وجزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، وصلى الله تعالى وسلم على النبي